جانور جو ہے وہ بتائے کہ 3 طرح کے جانور ہیں، اس میں اس کی انواع شامل ہیں۔ اور اب جانوروں کے جو ہے عمر کیا ہونی چاہیے؟ یہ 2 دانت جو کہے جاتے ہیں نا، 2 دانت ہونے چاہیے۔ 2 دانت ایک علامت ہے، 2 دانت سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ عمر کا وہ جائز صرف نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اب کوئی کہتا ہے نا 4 دانت ہے، 6 دانت ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بوڑھا ہے۔ تو اب یہ بوڑھا نہیں ہے، اس کی اگر اس کے اندر وہ چیزیں علامتیں جو مکروہ یا ناجائز قرار دی گئی ہیں اگر وہ پائی گئیں تو پھر تو وہ ناکارہ ہے قربانی کے لیے۔ اگر وہ فربا ہے، عمر زیادہ ہے، تو اس میں قربانی کے لیے کوئی قربانی جو ہے مسنہ جو ہوتا ہے، جو 2 دانت ہوتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لیں گے، اور اسی 2 دانت کو پانے کے لیے بیپاریوں نے 2 دانت کی قیمت کو زیادہ کیا ہوتا ہے۔ تو لہذا 4 دانت کی قربانی بھی جائز ہے، 6 دانت کی قربانی بھی جائز ہے، اس سے بڑھ کر قربانی بھی جائز ہے، جب یہ کہ وہ قربانی جائز نہیں ہے جس کے سارے دانت گر گئے ہوں۔ کچھ دانت بھی اگر بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں تب بھی جائز ہے، مگر ایسا بوڑھا کہ سارے دانت گر گئے، اب وہ چارہ کھانا چباتا ہے، دانتوں سے چبا نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو چارہ کھا سکتا ہے جتنا ہی بوڑھا ہے تو اس جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ 2 دانت علامت ہیں، اصل چیز ان کی عمر ہے کہ ان کی عمر کتنا ہونی چاہیے۔ تو عمر جو ہے وہ بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈھا، دمبا، دمبی، ان کی عمر جو ہے یہ 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم اگر 1 دن بھی کم ہوا، 1 دن بھی کم ہوا، اور سال کون سا ہے گزرنے والا ہے اس بکرے پر، بھیڑ پر؟ سال اسلامی سال کے مطابق اگر 1 دن بھی کم ہوا، اس 1 دن والے کم جانور جو 1 دن عمر میں کم ہو رہا ہے، اس کو خرید کر آپ نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ مگر اس میں وہ جو بھیڑ ہے، وہ دمبا، بھیڑ، مینڈھا وغیرہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر 6 مہینے سے اس کی عمر زیادہ ہے، دکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے، تو یہ جائز ہے، اور یہ صرف اور صرف مینڈھا، بھیڑ کے اندر ہے، بکری بکرا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بکری بکرا کا جو ایک بچی ہے، بکری بکرا، وہ جو ہے 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، مگر دکھنے میں اگر ان کو سال والے بکروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ برابر لگتا ہے۔ تو بکروں پر یہ قیاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس مینڈھا پر، اس بھیڑ پر اس کا قیاس ہے۔ اگر وہ 6 مہینے یا اس سے زائد ہے اور دکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے بڑا جانور سے مراد بیل، گائے اور بھینس اور کٹا وغیرہ، جس کی عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال، یہ 2 سال ہی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گھر کے اندر پال رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس اسلامی تاریخ کو یہ پیدا ہوا تھا، اب جو قربانی آئی ہے اس میں وہ 2 سال کا مکمل ہو گیا ہے، تو اگرچہ اس نے دانتوں کو نہیں گرایا، وہ مسنہ نہیں ہوا، وہ 2 دانت نہیں ہوا، اس نے دودھ کے دانت نہیں گرائے، پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی قربانی جائز ہے۔ آج کل دغا بازی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ بیپاری وغیرہ لے آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ دغے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے آگے جو ہے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے بھی لے آئے تو آگے ہم اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جھوٹ بہت ہے۔ اور الامان والحفیظ اس سال تو کمال ہی ہو گئی نا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بیپاری جو ہے وہ دانتوں کو تراشتے تھے، وہ بیل جو ہے نا وہ، یا وہ گائے، وہ کھیری ہے، یعنی کہ وہ 2 دانت ابھی نہیں ہوئی، ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ ادھر کے دانتوں کو چھوٹا کر دیا، بیچ کے 2 دانتوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچ کے 2 دانت بڑے ہو گئے، اس کو منہ
کھول کر دکھایا، دیکھو یہ 2 دانتا ہے، یہ دانت 2 بڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور اس سال تو یہ ہو رہا ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ اس سال جو ہے کیمیکل سے بنے ہوئے دانت وہ منڈیوں کے اندر فروخت ہو رہے ہیں، منڈیوں میں فروخت ہو رہے ہیں، اور بیپاریوں کو کہا جا رہا ہے دانت خریدو، اور وہ دانت ایسے ہیں کہ وہ جانور کے منہ میں لگائیں گے تو وہ بنے بنائے 2 دانت بڑے، باقی دانت چھوٹے، تو اب ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں یہ 2 دانت ہی ہے، حالانکہ وہ دانت مصنوعی ہیں۔ تو لہذا دانت کی بات نہیں ہے، اگر ایماندار مومن مسلمان ہو جائے، اس کی بات پر اعتبار ہو جائے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس جانور کے دانت نہیں گرے، وہ ابھی دودھ والے دانتوں کے اندر ہی جانور ہے، مگر 2 سال کا وہ ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ایسے قربانی جائز ہے۔ اور جو اپنی تسلی کے لیے آپ خود پالتے ہیں اور دانت نہیں گرائے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اور اگر کسی ایسے آدمی سے لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، یہ دانت اس نے نہیں گرائے مگر میرے گھر میں پلا ہے، میں جانتا ہوں یہ 2 سال کا ہی ہے، اس سے بڑھ کر ہے، تو ایسے جانور کو بھی خرید لینا چاہیے، اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے اندر جو جانور خریدا جائے بے عیب ہو، عیب نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں تو عیب دار جان کے قربانی نہیں، ایسا نہیں بنتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو قربانی کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ تو وہ عیب کون سا؟ وہ عیب یعنی کہ وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، یہ وقت ختم ہو گیا، اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی بینائی تیسرا حصہ کم ہے تو اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی فقہا کرام نے طریقے بتائے ہیں کہ آپ گھاس کو وہاں رکھو، وہاں رکھو، وہاں رکھو، تو آپ دیکھو کہ اگر یہاں رکھا تھا اور یہاں پہ جانور دوڑ کر آیا ہے گھاس کو کھانے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی بینائی ہے، تیسرا حصہ اگر اس کا کم ہے تو پھر اس کی قربانی۔ اسی طرح سے دم ہے، دم اس کا کٹ گیا، اگر تیسرے حصہ یا اس سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کان کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا کان، اگر جڑ سے کان ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اوپر سے تیسرا حصہ کم وہ ٹوٹ گیا یا اس میں چھید ہے، آج کل چھید بھی ہوتے ہیں، چھید کر کے اس میں نشانیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے اندر نمبر لگائے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کا سینگ ہے، سینگ اگر بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بیپاری ایسا کرتے ہیں، بیپاری کیونکہ خریدنے والا جو جاتا ہے وہ کہتا ہے بڑا دانت ہے، بڑا جانور ہے، اور لیکن اس کے دانت، اس کے سینگ جو ہے بڑے ہیں، تو لہٰذا اس کی قیمت کم لگائی جاتی ہے۔ اگر سینگ والے جانور کو ہم خریدنا شروع کر دیں تو پھر بیپاری اس کو توڑیں گے نہیں، وہ اس وجہ سے توڑتے ہیں کہ اب اس کو خریدے کو کوئی نہیں، کہ کہیں گے یہ بڑی عمر والا ہے، اور اس کو جب وہ توڑتے ہیں تو اگر اس کی جو میگ ہے، جڑ، اس سمیت اس کو توڑ دیا تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر خول اوپر کا اتار دیا اور جو نیچے رقم تھا وہ بھر گیا تھا، اب وہ میگ اس کی نہیں اتری ہے، ایسی صورت کے اندر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیدائشی کان نہیں ہوتے، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں جانور بیچ رہا ہوں، اس کے کان تو شروع سے نہیں تھے، تو عیب ہے، کانوں کا نہ ہونا عیب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جس کے سینگ نہیں تھے، سینگ شروع سے نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اس طرح سے ایک جانور جو ہے وہ خصی کرا دیا گیا ہے، جو مذکر تھا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ تو ایسے جانور جو ہے ان کو دیکھ کر یہ عیب جس وقت خرید رہے ہیں اس وقت آپ ان عیبوں کو دیکھیں، اگر وہ عیب ہے اور اس قدر کو وہ پہنچا ہوا ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی تو آپ اس کو ترک کر دیں اور جانور خریدیں، اور اگر اس سے قربانی ہو جاتی ہے ٹانگوں سے، اگر دو ٹانگوں سے وہ لنگڑا ہے
ٹانگوں سے چل کر بھی نہیں آ سکتا، ایسے قربانی ایسے کی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ٹانگ اس کی معذور ہے، اس کو زمین پر نہیں رکھتا، تب بھی ناجائز ہے۔ اور اگر ایک ٹانگ زمین پر رکھتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے اتنا کہ جہاں سے اس کو باندھا ہوا ہے وہاں سے 70 گاہ تک جہاں تک ذبح ہونا ہے وہ جانور آ سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر وہاں سے لے کر یہاں تک وہ ایک ٹانگ کو مکمل اٹھا کر رکھتا ہے، زمین پر نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ عیب اس وقت ہے جب خرید رہے ہو تو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اگر خرید کر لے آئے اپنے گھر اپنے جانور کو اتار رہے تھے، یہ عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو اگر وہ صاحب ثروت ہے تو پھر وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کو قربان کرے۔ اور اگر وہ یعنی کہ وہ جو ہے نا صاحب ثروت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اس نے خود ہی جانور خرید لیا تھا، وہ شریف فقیر تھا لیکن جانور خرید لیا، اب وہ لے آیا گھر کے اندر، اتارتے ہوئے اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اسے دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی جانور کو ہی ذبح کرے۔ اور اگر وقت ذبح اگر یہ عیب پیدا ہو گئے، ذبح کرتے وقت گراتے وقت یہ عیب پیدا ہو گئے، یعنی کہ گرا رہے تھے کوئی ایسی چیز لگی، آنکھ دور جا گری، وہ ایک آنکھ سے بالکل نابینا ہو گیا، یا جو ہے اس کا ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، یا جو ہے اس کا دم مکمل ٹوٹ گیا گراتے وقت ذبح اگر اس میں یہ عیب پیدا ہو گئے، چاہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ یہ چند مسائل کا سمندر ہے، لیکن وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ چند مسائل میں نے بتائے، باقی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو بھی مسئلہ ہو، کلک کر رہا ہو، خدشہ پیدا کر رہا ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں۔